بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور عاد و سمود اور ان لوگوں کا حال ہوا تھا جو ان کے بعد ہوئے، اس لیے کہ رسولوں کی تکذیب کے بعد وہ اسی کے مستحق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہو تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اسی طرح نہایت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے ان کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے اور اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے۔ اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ فرعون نے پھر مداخلت کی اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو کہ میں اطراف میں پہنچوں، آسمانوں کے اطراف میں، پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ اس نے ایک تدبیر کی تھی اور فرعون کی یہ تدبیر بھی غارت ہو کر رہی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہی ہے، اور وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ تو اسی کے برابر بدلہ پائے گا، مگر جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جو بہشت میں داخل ہوں گے، جس میں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ میری قوم کے لوگوں، کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں خدا سے کفر کروں اور ان چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں خدائے عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو ان کو نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہوں گے۔ سو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگران ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ چنانچہ اس کو تو اللہ نے ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا، مگر فرعون والوں کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا، دوزخ کی آگ کے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اس دن کا خیال کرو جب یہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے تو جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، پھر کیا آپ لوگ اس آگ کا کچھ حصہ بھی ہم سے بٹائیں گے؟ وہ جو بڑے بنے رہے جواب دیں گے، اب تو ہم سب اسی میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو،
کہ ہمارے عذاب میں سے کسی ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں آتے تو ضرور رہے۔ داروغے کہیں گے، پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار اس دن بالکل صدا بس صحرا ثابت ہوگی۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی، یقین رکھو ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھیوں کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازماً مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کچھ بھی نفع نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔